حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے تقریباً 70,000 لوگ سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نعمت موجود تھی، صحت، دولت اور خوبصورت مکانات، اور اسی سکون اور راحت نے ان کو اللہ کا نافرمان بنا دیا تھا۔ سب کچھ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، اور اس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا صرف ایک ہفتے کے دن مچھلی نہ کھاؤ، باقی اتوار سے جمعہ تک جتنا شکار کرنا چاہو کرو، لیکن ایک ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے لیے رکھ دو۔ اس طرح اللہ نے ان کو آزمانا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے جمعہ تک مچھلیاں پکڑتے تو ان کے پاس زیادہ مقدار میں مچھلیاں نہ آتی، لیکن ہفتے کے دن سمندر میں ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ تبھی شیطان نے ان میں سے ایک شخص کو مشورہ دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بتائی ترکیب پر عمل کرو گے تو شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو وہ شخص شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس شخص نے ہفتے کے دن جال کو کانٹا لگا کر سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے اس کو کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اس طرح ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تم شکار سے محروم بھی نہیں رہو گے۔ شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب سے ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ شخص اتوار کے دن مچھلی کو نکال لیتا۔ جب دوسرے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور اس طرح اس قوم کے کچھ لوگ مچھلی پکڑنے کے لیے ہفتے کے دن جال پھینکتے اور اتوار کو نکال لیتے۔ اس گاؤں میں اللہ کے کچھ نیک لوگ بھی تھے جو کہنے لگے کہ اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے، یہ تم جال پھینکتے ہو، اس میں اگر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی ہے تو شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے جو ہماری مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ تو ان اللہ کے نیک بندوں نے بستی کے بیچ میں دیوار کو کھڑا کرنا شروع کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرمانبردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ اللہ کے نیک بندے بار بار ان نافرمان لوگوں سے کہتے رہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ 12,000 پر مشتمل نافرمان لوگ ہنستے رہے اور کہنے لگے یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جیسے ہی وہ لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک طرف وہ لوگ جو اللہ کے فرمانبردار ہیں جو دیوار کے اس طرف ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ دیوار کے اس طرف ہیں۔ اللہ کے وہ نافرمان لوگ پوری رات مذاق اڑاتے رہے اور ہنستے رہے، اور اللہ کے نیک بندے جو دیوار کی اس طرف تھے اللہ سے رات بھر معافی مانگتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کر دیکھا تو وہ سارے نافرمان لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور ان کی حرکات بالکل بندروں جیسی ہو چکی تھی۔ وہ نیک لوگ جو ان بندروں کو دیکھنے لگے تو انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا تو رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ ہو کر رہتا ہے۔ وہ 12,000 پر مشتمل لوگ نہ صرف بندر بن گئے بلکہ کچھ بھی کھانے پینے سے محروم ہو گئے، اور اس طرح یہ لوگ عذاب میں آنے کے 3 دن بعد موت کا شکار ہو گئے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچائے۔